بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دینی مسائل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے نماز میں درپیش متفرق مسائل کا حل۔ 3 مسئلے ہیں، بہت ہی اہم مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے رکوع میں کیا فرق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مریض اور مریضہ کی حالت نجاست میں نماز کیسے ادا کرے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حالت سفر میں سنتوں کا کیا حکم ہے۔ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں تینوں مسئلوں کے جوابات کی جانب۔ ناظرین، یہ میری کتاب کا حوالہ ہے خواتین کے مسائل اور ان کا حل۔ اس کے مرتب و تحقیق ہیں مولانا مفتی ثناء اللہ محمود صاحب۔ اس مشہور و معروف کتاب میں مختلف 11 علماء حضرات کے فتویٰ جات شامل ہیں۔ ہمارے جو آج کے یہ 3 فتویٰ جات ہیں ان کا صفحہ نمبر ہے 386۔ سب سے پہلے جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1 کی جانب۔ مسئلہ نمبر 1 کے سوال کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ عرض ہے کہ مرد اور عورت کے رکوع میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ اگر فرق ہے تو بیان فرمائیں۔ تو ناظرین، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مرد و عورت کے رکوع میں چند باتوں کا فرق ہے۔ یہ کہ مرد رکوع میں اتنا جھکے کہ سار، پیٹھ اور سرین برابر ہو جائیں، اور عورت تھوڑی مقدار جھکے، یعنی صرف اس قدر کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ نمبر 2 پہ ہے کہ مرد گھٹنے پر انگلیاں کھلے رکھے اور ہاتھ پر زور دیتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑے، اور عورت انگلیاں ملا کر ہاتھ گھٹنوں پر رکھ دے اور ہاتھ پر زور نہ دے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھے، مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ رکھے۔ تیسرا یہ ہے کہ مرد اپنے بازوؤں کو پہلو سے بالکل الگ رکھے اور کھل کر رکوع کرے، اور عورت اپنے بازوؤں کو پہلو سے خوب ملا لے اور جتنا ہو سکے سکڑ کر رکوع کرے۔ جیسا کہ شامی میں عورت کے رکوع کا طریقہ لکھا ہے کہ وہ معمولی سا جھکے گی اور انگلیاں نہیں کھولے گی، اور گھٹنوں پر ہاتھ کو محض رکھ دے گی، اور گھٹنوں کو خم دے اور بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا نہ کرے۔ ناظرین، یہ فتویٰ مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مسئلے کا سوال کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ وہ بیمار جو بستر پر ہو، چلنے پھرنے سے معذور ہو، اس کا جسم اور کپڑے ناپاک رہتے ہوں، کیا وہ ایسی ناپاکی کے ساتھ بستر پر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ ہر نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا مشکل ہے، اس میں کوئی گنجائش ہو تو تحریر فرمائیں۔ نیز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو خود استنجا کی طاقت ہوتی ہے اور نہ کوئی استنجا کرانے والا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو ناظرین، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جسم اور کپڑے پاک کرنے کی صورت نہ ہو تو ایسی بیماری کی حالت میں بھی نماز ادا کرے، نماز چھوڑے نہیں، انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ایسا شخص جس کے پاس سطر دیکھنا جائز نہیں ہے اور خود استنجا کرنے سے بالکل عاجز ہے، تو ایسے وقت میں استنجا ساقط ہو جاتا ہے، اسی حالت میں نماز پڑھے، نماز قضا نہ کرے۔ بہشتی زیور میں ہے کہ فالج، گرا اور ایسی بیماری ہو گئی کہ پانی سے استنجا نہیں کر سکتے تو کپڑے یا ڈھیلے سے پونچھ ڈالے اور اسی طرح نماز پڑھے۔ اگر خود تیمم نہ کر سکے تو کوئی دوسرا کرا دے۔ اگر ڈھیلے یا کپڑے سے پونچھنے کی طاقت نہیں ہے تو بھی نماز قضا نہ کرے۔ کسی اور کو اس کا بدن دیکھنا اور پونچھنا درست نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ لڑکا، نہ لڑکی۔ البتہ بیوی کا میاں اور میاں کا بیوی کا بدن دیکھنا درست ہے، اس کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، جس کے سوال کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ چند روز ہوئے ٹرین میں نے مغرب کی نماز با جماعت پڑھی، بعد میں نے سنت اور نفل پڑھے، اس لیے کہ سہولت تھی۔ بعض ساتھیوں کا کہنا ہے کہ سفر میں سنت نفل کے درجے میں ہے
اور نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ سفر میں صرف فرض نمازوں کا قصر ہے، باقی سنت اور نفل اگر موقع ہو تو پوری پڑھنی چاہیے۔ آپ تحریر فرمائیں کہ سفر میں سنت اور نوافل کا کیا حکم ہے؟ تو ناظرین، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سنتوں میں قصر نہیں ہے۔ جب اطمینان کی حالت ہو، جلدی نہ ہو اور ساتھیوں سے الگ ہونے کا ڈر بھی نہیں ہو اور ساتھیوں کو انتظار کی زحمت بھی نہ ہو تو موقع سنتیں خصوصاً فجر اور مغرب کی سنت نہ چھوڑے۔ ہاں، اگر اطمینان نہ ہو تو نہ پڑھے۔ بعض کے نزدیک اطمینان ہو تب بھی موقع سنتیں ترک کرنا جائز ہے، لیکن مختار یہ ہے کہ نہ چھوڑے۔ عالمگیری میں ہے کہ محیط سرخسی میں ہے کہ سنت میں قصر نہیں، اور بعض فقہا نے مسافروں کے لیے سنت چھوڑنے کو جائز کہا ہے۔ مختار قول یہ ہے کہ خوف کی حالت میں نہ پڑھے، سکون اور امن کی حالت میں پڑھ دے۔ جی ناظرین، کیسا لگی آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو؟ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اور ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل دینی مسائل کو